اکبر. ہم ہوتے تو مفت میں کھاتے بیٹھ جاتے. اللہ کے رسول نے بھائی بنا دیا ہے, اب یہ لوگ بھائی ہمیں مان چکے ہیں, بیٹھ کر مفت میں کھاتے رہو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مفت خور نہیں بنایا, بلکہ یہ کہا کہ اب ایک آدمی کماتا تھا, 2 آدمی کمائیں گے, یہ بھائی بھی کمائے گا. اس طرح آمدنی بڑھے گی اور اس طریقے سے معاش کا مسئلہ اس کا بھی حل ہو جائے گا, اس کا بھی حل ہو جائے گا. یہ احتیاطی تدبیر تھی. سب سے پہلے معاش کا مسئلہ حل ہونا ضروری ہے. اور یہی سے یہ پوائنٹ نکلا کہ کسی قوم کو اگر برباد کرنا ہے, اسے مٹانا ہے, تو معاشی میدان میں اسے توڑ کر رکھ دیا جائے. جی, ہمیں سیرت کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ ہمیں معاش کے مسئلے میں بہت سنجیدہ ہونا پڑے گا. اسلام دشمن طاقتیں اور اسلام دشمن تحریکیں اسی سازش میں ہے کہ کسی طریقے سے مسلمانوں کے معاشی حالت کو توڑ دیا جائے اور یہ لوگ کاسے گدائی ہاتھ میں لے کر کے ہمارے در کے اوپر آ جائیں. کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو, معاش کے میدان میں اسے دیوالیہ کر دو, تباہ و برباد کر دو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدبیر دیکھیے, اللہ اکبر. آج مسلمانوں کے لیے ایک ضابطہ ہے, ایک لا ہے, ایک قانون ہے کہ معاش کے مسئلے کو پہلے مضبوط کرو. پہلے مردم شماری ہوئی, معاش کا مسئلہ حل ہوا, اور اس کے بعد آپ نے تمام مدینہ والوں کو جوڑا. ایک حیرت انگیز بات ہے, تقریباً 20-25 قبائل تھے مدینے میں. آدھے یہودی تھے, آدھے عرب تھے. عرب میں کون کون؟ وہی 2 قبیلے والے, اوس اور خزرج, جو بعد میں انصاری کہلائے. تو عربوں کے 2 قبیلے اوس اور خزرج, اور ان کی بہت ساری شاخیں, ان کے بہت سارے قبیلے. یہودی آدھے اور آدھے عرب. عیسائی میرا خیال ہے رہے ہوں گے 50 کی تعداد میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری تدبیر یہ کی, عیسائیوں کو بھی بلایا, 50 کے 50 آ گئے. یہودیوں کو بلایا, وہ بھی آ گئے. اوس اور خزرج کے تمام قبائل کے سرداروں کو بلایا, سب آ گئے. اور آپ نے ایک بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھو, ہر قبیلہ خود مختار ہے, آزاد ہے. دشمن قبیلہ جب ایک قبیلے کے اوپر حملہ کرے گا اور دوسرے قبیلے غیر جانبدار بنے رہیں گے تو وہ قبیلہ مار لیا جائے گا, قبیلہ تباہ ہو جائے گا. اس طرح تو دشمن قبیلہ دھیرے دھیرے تمام قبائل کو ختم کر دے گا. تو ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ایک مشترکہ حکومت بنا لی جائے کہ اگر کوئی باہر کا دشمن ہمارے اوپر حملہ کرے تو ہم سب مل کر کے اس کا مقابلہ کریں. کتنی عجیب و غریب بات ہے یہ, کتنی عجیب و غریب بات ہے. تمام کے تمام لوگ متفق ہو گئے اور اس سلسلے میں 52 نکاتی دستاویز تیار ہوئی, 52 دفعات بنائے گئے اور ایک دستوری شکل دے دی گئی. تحریر میں آ گیا وہ دستور. آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں 300 سال بعد لکھی گئی. یہ 52 نکاتی دستور کب لکھا گیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا گیا, آپ کی نگرانی میں لکھا گیا. اور اسی طریقے سے صلح حدیبیہ میں جو معاہدہ لکھوایا گیا اس پر آپ نے کہہ دیا کہ میرا نام لکھ دو. نام کے اوپر اعتراض ہوا کہ محمد ابن عبداللہ لکھا جائے, محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے. یہ سرکاری مراسلے ہیں جن کی طرف میں نے رہنمائی کی. اور ایک کام تو بڑا عجیب و غریب آپ نے کیا, انشورنس یونٹ بنائی, انشورنس نظام بنایا. یہ انشورنس نظام کوئی نیا نظام نہیں ہے, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم کردہ نظام ہے. اس کی شکل کیا تھی؟ چونکہ فائدے والی چیز ہے اور سرکاری مراسلے سے متعلق ہے, جو حدیث کی پہلی قسم ہے کہ جسے تحریری شکل دی گئی, میں اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں. کسی آدمی کو اگر قتل کر دیا جاتا, یہ قاتل ہے, اگر اس نے کسی کو قتل کر دیا تو اس کو 100 سرخ اونٹ دینے ہیں, 100 اونٹ دینے خوبہا میں. اب بتائیے قاتل کے پاس اگر بال بچے ہیں, غریب آدمی ہے, 100 اونٹ کیسے دے گا؟ ایک اونٹ 100 آدمیوں کی غذا کے لیے دن بھر کے لیے کافی ہوتا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 10,000 دن تک ایک آدمی کو بیٹھا کر کھلایا جائے. قاتل نے ایک آدمی کو قتل کر دیا, اب اسے 100 اونٹ دینے, اس کے پاس دینے کی طاقت نہیں ہے. کیا کرنا؟ خون بہا دینا ہے مقتول کو, مقتول کے وارثین کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر قبیلے کے اندر ایک یونٹ بنا دی کہ اس کے اندر تم پیسے جمع کرتے رہو, انشور کرتے رہو, جمع کرتے رہو.
اور تمہارے قبیلے کا کوئی آدمی اگر قتل کر دے تو مقتول کے وارثین کو اسی یونٹ سے پیسہ دیا جائے. کچھ قاتل دے دے اور اگر قاتل نہ دے پائے تو وہ یونٹ دے. پھر دوسرے قبیلے کے اندر بھی آپ نے انشورنس یونٹ بنا دی کہ اگر یہ قبیلہ نہ دے سکے تو دوسرا قبیلہ اس کی امداد کرے. تیسرے قبیلے کے اندر بھی آپ نے انشورنس یونٹ بنائی کہ اگر دو قبیلے مل کر نہ دے سکے, قاتل نہ دے سکے, تو تیسرا قبیلے کی جو یونٹ ہے وہ یونٹ قاتل کی مدد کرے, خون بہا دینے میں اس کی مدد کرے. اور اگر تمام قبائل کی یونٹیں انشورنس یونٹس اگر نہ دے سکے, قاتل کے خون بہا کی مقدار جو 100 اونٹ کی ہے رقم نہ دے سکے, تو مرکزی حکومت اس میں دخل اندازی کرے گی. پھر مرکزی حکومت سے پیسہ دیا جائے گا اور سب مل کر کے مرکزی حکومت کے ساتھ اس کے خون بہا کو ادا کریں گے. انشورنس یونٹ بنائی آپ نے. جانتے ہیں یہ انشورنس کس طریقے کی تھی؟ ایک ہوتا تھا کیپیٹلسٹ, ایک ہوتا میوچولسٹ. تو یہ جو انشورنس نظام تھا یہ کیپیٹلسٹ نہیں تھا. کیپیٹلسٹ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ کیپیٹلسٹ انشورنس جو انشورنس نظام کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اس میں سارا کا سارا منافع, ساری کی ساری منفعت سرمایہ دار لے لیتے ہیں. اسی وجہ سے کیپیٹلسٹ ہے. ساری منفعت چلی جاتی ہے سرمایہ داروں کو. اور میوچولسٹ جو انشورنس نظام ہے اس کے اندر جو لوگ اپنا پیسہ لگاتے ہیں, داخل کرتے ہیں, منفعتیں برابر برابر تقسیم ہو جاتی ہیں. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو آپ نے انشورنس نظام بنایا تقریباً میوچولسٹ سسٹم سے ملتا جلتا تھا. یہ بھی نہیں کہہ سکتا بالکل میوچولسٹ تھا, بلکہ میوچولسٹ نظام سے بالکل ملتا جلتا تھا. یہ کام بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کروایا. اور اس کے بعد یہ کہا کہ چونکہ بہت سارے مذاہب کے لوگ یہاں رہتے ہیں, یہودی رہتے ہیں, اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں. کچھ لوگ ہیں جو عیسائی ہیں, انجیل کے اوپر عمل کرتے ہیں, وہ لوگ اپنے مذہب کے اوپر عمل کریں. لیکن جب دو مذہب کے ماننے والے فریقین اگر اختلاف کر لے تو پھر حکمراں جو ہوگا شہر کا, جو سب سے بڑا ہوگا, اس کی عدالت میں فیصلہ جائے گا اور وہ جو فیصلہ کرے گا سب کو ماننا پڑے گا. اس تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تحریری دستور بنایا, اس تحریری دستور کے 52 نکات تھے, 52 دفعات تھیں. تحریری دستور عمل میں آ گیا. تو حدیث کی ایک قسم تو یہ ہے سرکاری مراسلے کی شکل میں. اچھا ایک چیز میں بھول گیا, حدیث تو معلوم ہو گیا کسے کہتے ہیں, سنت معلوم ہو گیا کسے کہتے ہیں. ایک ہے حدیث قدسی. حدیث قدسی کا مطلب ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے کہ اللہ فرماتا ہے. حدیث قدسی کی اپنی جگہ بڑی اہمیت ہے. یہ پیرس کی ایک لڑکی ہے, عائشہ نام ہے, ایمان لے آئی وہ بچی. ایمان لانے کے بعد اس نے 2 سال میں اتنی عربی سیکھ لی کہ ریاض الصالحین جو ہماری مائیں بہنیں پڑھتی ہیں اور ہمارے علماء بھی اس کا درس دیتے رہتے ہیں, ریاض الصالحین جو تقریباً 700 صفحات پر مشتمل کتاب ہے, ضخیم کتاب ہے, اس کو اس نے فرینچ زبان میں منتقل کر دیا ہے. اور وہ ایک مقالہ لکھنے بیٹھ گئی جس کا موضوع حدیث قدسی تھا کہ حدیث قدسی سے کیا کیا باتیں معلوم ہوتی ہیں, کیا کیا چیزیں حدیث قدسی کے اندر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے. آپ ایک اعتراض یہ بھی کر سکتے ہیں کہ حدیث قدسی جب اللہ فرماتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا فرماتے ہیں, تو اسے قرآن میں کیوں نہیں لے آیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حدیث قدسی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے, بلکہ قرآن حکیم کے اندر بعض جو باتیں ہیں ان باتوں کو دوسرے الفاظ میں تاکیدن بیان کر دیا گیا ہے. بات وہی قرآن کی ہے لیکن الفاظ بدل کر کے تاکیدن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیان کیا, لہذا اس کو قرآن میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تھی. یہ فرق ہے قرآن اور حدیث قدسی میں. اب آگے بڑھیے. حدیث کی ایک قسم سرکاری مراسلہ, میں نے ثابت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسے لکھا جاتا رہا. مراسلہ کہتے ہیں جو لکھا جائے. اور حدیث کی دوسری قسم جسے صحابہ نے از خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال, اقوال اور آپ کی ادائیں نقل کی, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے تھا. ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کی باتیں بڑی قیمتی ہوا کرتی ہیں, بہت اہم ہوا کرتی ہیں, لیکن میرا حافظہ کمزور ہے اللہ کے رسول, تو میں کیا کروں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا استعن بیمینک, اپنے داہنے ہاتھ سے مدد لے, داہنے ہاتھ سے مدد لے, یعنی اس کو لکھ لے. تو وہ صحابی لکھنے لگے. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے. 17 سال کی عمر میں انہوں نے
सुरियानी जबान भी सीख ली। इतने काबिल आदमी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इस वक्त ये इंजील जो हमारे दरमियान है या तो अरबी में या सुरियानी में है। पहले इंजील ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में जानते कौन सी जबान में थी? आरामी में थी, आरामी जबान में थी। आरामी से यूनानी में मुंतकिल हुई और इंजील के माने होता बशारत। तो जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इंजील मौजूद थी उस वक्त वो आरामी जबान में थी, यूनानी में मुंतकिल हुई, यूनानी से फिर अरबी और सुरियानी वगैरह में मुंतकिल हुई। तो सुरियानी जबान में जो इंजील थी वो अरबी लोग नहीं पढ़ सकते थे। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस रजी अल्लाह ताला फरमाया कि अल्लाह के रसूल मैं चाहता हूं कि सुरियानी जबान सीख लूं। आपने फरमाया सीख लो और देखो इंजील के अंदर क्या क्या गलतियां हैं, कैसे क्या है, या सुरियानी में कोई यहूदी का खत आए तो उसको पढ़ करके सुनाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी कि 2 ही महीने में, और एक रिवायत में कि 15 दिन में उन्होंने पूरी जबान सीख ली, सुरियानी जबान सीख ली। और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब कहा कि अल्लाह के रसूल मैं आपकी बातें लिखना चाहता हूं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाजत दी कि मेरी बातें लिख सकते हो। इन्होंने तकरीबन 10,000 हदीसें लिखी। सहीफे अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस मौजूद है। सहीफे अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस में तकरीबन 10,000 हदीसें मौजूद, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन हदीसों को सुनते भी थे और कहीं अगर गलती हो जाती थी इनके लिखने में उसकी तस्हीह फरमा दिया करते थे। एक दफा इनके साथियों ने कहा कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम बातें लिख लिया करते हो, कभी अल्लाह के रसूल गुस्से में होते हैं? इनको डाउट हुआ कि हाँ अल्लाह के रसूल गुस्से में होते हैं, वो बातें भी मैं लिख लिया करता हूं। ये आए और कहा कि अल्लाह के रसूल आप जब गुस्से में होते तब भी मैं आपकी बातें लिख लिया करता हूं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराकर फरमाया इस जबान से हक ही निकलता है। मैं जब संजीदगी से बात करता हूं तब भी मेरे मुंह से हक ही निकलता है, और जब मैं गुस्से में बात करता हूं तब भी मेरी जबान से हक ही निकलता है, लिहाजा मेरी बात लिखते जाओ। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह ताला ने तकरीबन 10,000 हदीसें लिखी हैं। और आगे बढ़िए, हजरत अनस इब्ने मालिक छोटे से थे, इनकी अम्मी लेकर के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए, कहा कि अल्लाह के रसूल मेरा बच्चा पढ़ा लिखा है। जैसे आज हम कहें कि मेरा बच्चा डॉक्टरेट की डिग्री ले चुका है, मेरा बच्चा डॉक्टरेट की डिग्री ले चुका है, फख्र से कहने लगी कि अल्लाह के रसूल मेरा 10 साल का बच्चा पढ़ा लिखा है, इसे अपनी खिदमत में ले लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपनी खिदमत में ले लिया। अंदर के हालात, बाहर के हालात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदाएं सब देखते रहे, लिखते रहे। इनके एक शागिर्द हैं हजरत हसन इब्ने अमर इब्ने उमैया ज़ुमरी रजी अल्लाह ताला अन्हु, इनका बयान है कि जब भी लोग इनसे सवाल करते तो ये एक संदूक से एक रजिस्टर निकालते, एक दफ्तर निकालते और उसी दफ्तर से हदीसें बयान किया करते थे और कहते थे कि ये वो दफ्तर है जिसके अंदर मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में हदीसें लिखी है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तस्हीह फरमाई है। गोया हजरत अनस इब्ने मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु का भी हदीसों का एक रजिस्टर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से खुद उनकी बेटी हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि अब्बा मोहतरम मेरे लिए हदीसों की किताबें लिख दीजिए। 500 हदीसों पर मुश्तमिल किताब हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने लिखवा करके हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा को दे दी। इसी तरीके से हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला कब ईमान लाए? सन 7 हिजरी के अंदर ईमान लाए। इसका मतलब यह कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से तकरीबन यही कोई 4 साल पहले 5 साल पहले ईमान लाए, जंग खैबर के मौके पर। इनके बारे में रिवायतें मिलती हैं कि जब लोग इनके पास आकर कसरत से सवाल करते तो ये भी एक रजिस्टर निकालते। यहां तक कि इनके एक शागिर्द ने यह कहा कि हजरत आपने ये हदीस बयान की है? तो कहते नहीं मैंने हदीस बयान नहीं की। कहा कि नहीं मुझे याद है आपने वो हदीसें बयान की है। कहा कि अच्छा चलो घर चलो, मैंने तहरीरी तौर पर हदीसें लिख रखी हैं, तहरीरी तौर पर रजिस्टर में मौजूद है, चलो अगर उसमें यह हदीस मौजूद है जिसको तुम कह रहे हो तो समझो मैंने बयान किया होगा। गए और एक जिल्द निकाली, देखा तो उसके अंदर वो हदीस नहीं है। फिर दूसरी जिल्द खोली, उसके अंदर वो हदीस नहीं है। तीसरी जिल्द खोली, उसके अंदर वो हदीस नहीं है। एक चौथी जिल्द खोली, उसके अंदर मालूम हुआ कि वो हदीसें मौजूद। फौरन चिल्ला पड़े खुदा की कसम वो हदीस मैंने बयान की है, इसलिए कि वो हदीसें यहां लिखी हुई मौजूद हैं। साबित क्या हुआ? साबित यह हुआ कि जिस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कुरान लिखा जाता रहा और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे बाय हार्ट करने की भी तरगीब देते थे, ऐसे ही हदीसें भी लिखी जाती थी और हदीसों को लोग मुज़बानी याद भी किया करते थे। हाँ, एक एतराज कर सकते हैं आप कि कुछ हदीसों के अंदर यह मिलता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह फरमाया फला तक्तबू अन्नी गैरल कुरान, कुरान के अलावा मुझसे कुछ मत लिखो। तो जवाब उसका यह है कि जिस
جن لفظوں میں یہ روایتیں ملتی ہیں کہ میری طرف سے کچھ مت لکھو اور جس نے لکھا ہے وہ مٹا ڈالے، در حقیقت کسی بھی روایت کی سند صحیح نہیں ہے۔ ایک روایت مسلم میں ہے، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مسلم سے یہاں غلطی ہو گئی ہے، اس لیے کہ وہ ابو سعید خدری کی ذاتی رائے ہے اور غلطی سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب ہو گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میری طرف سے جو باتیں ہیں جن لوگوں نے لکھا ہے اسے مٹا ڈالے اور میری طرف سے کچھ نہ لکھیں، یہ بات بالکل غلط ہے اور پائے ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی جو بخاری ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر گڑبڑی ہو گئی ہو، روایت کرنے میں، حدیث لانے میں غلطی ہو گئی ہو، ٹھیک ہے، آپ امام بخاری پر شک کر سکتے ہیں، لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکیلے تو نہیں ہے اس حدیث کو لانے میں۔ دیکھو وہ یہ کہتے ہیں، امام بخاری یوں کہتے ہیں، میں نے سنا اپنے استاد امام احمد بن حنبل سے، امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد عبد الرزاق ابن حمام سے، عبد الرزاق ابن حمام کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد معمر ابن راشد سے، معمر ابن راشد کہتے ہیں میں نے سنا اپنے استاد حمام ابن منبہ سے، اور حمام ابن منبہ کہتے ہیں میں نے اس کو نافع سے سنا، نافع کہتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے سنا، اور ابن عمر کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ یہ تو اگر امام بخاری کوئی بات کہتے ہیں تو بخاری میں دیکھو وہ حدیث ہے، لیکن جب ہم مسند امام احمد بن حنبل میں دیکھتے ہیں تو یہ حدیث وہاں بھی موجود ہے، اور جب اب آپ امام احمد بن حنبل پر بھی شک کر سکتے ہیں، لیکن جب عبد الرزاق کی کتاب مصنف دیکھتے ہیں اس کے اندر بھی وہ حدیث موجود ہے، چلو عبد الرزاق کے اوپر بھی شک کر سکتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے استاد معمر ابن راشد کی کتاب الجامع کے اندر بھی وہ روایت موجود ہے۔ اب معمر ابن راشد پر بھی شک کر سکتے ہیں آپ، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ معمر ابن راشد کے جو استاد ہیں حمام ابن منبہ، ان کے صحیفہ حمام ابن منبہ میں بھی وہ روایت موجود ہے۔ اب بتائیے کس کس کے اوپر شک کریں گے؟ لہذا امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے اوپر شک کرنا یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، اس لیے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ اکیلے نہیں ہے اس حدیث کو لانے میں، وہ جو روایت کرتے ہیں اور روات جو ہوتے ہیں حدیث کی سند میں، ان روات کی کتابوں میں بھی وہ حدیث موجود ہوتی ہے۔ لہذا یہ کہنا امام بخاری سے غلطی ہو سکتی ہے، ارے وہ امام بخاری غلطی کر سکتے ہیں، لیکن وہی حدیث تو دوسرے راویوں کی کتابوں میں بھی ملتی ہے۔ صحیح حدیث ہو سکتا ہے کوئی گڑھ کر کے سند لگا دے اور کہہ دے یہ صحیح حدیث ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ حدیث کو پرکھنے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ حدیث کی سند میں جو راوی آئے ہیں صرف ان کی تحقیق کر لی جائے اور کہہ دیا جائے یہ ثقہ ہے لہذا حدیث صحیح ہے، نہیں، حدیث کو پرکھنے کے لیے تقریباً 100 معیارات ہیں، جب ان 100 کسوٹیوں سے حدیث گزرتی ہے تب جا کر کے حدیث صحیح بنتی ہے، صرف راوی کی تحقیق کر کے کہ یہ ثقہ ہے بس حدیث صحیح ہو گئی۔ اب دیکھو ایک آدمی کہتا ہے سولمی نام کا کہ میں نے سنا کہ جی تو سولمی یہ کہتا ہے کہ میں نے سنا امام مالک سے، امام مالک فرماتے ہیں کہ میں نے سنا نافع سے، نافع کہتے ہیں کہ میں نے سنا عبداللہ ابن عمر سے، اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتی ہے کہ یہ جو ہے کرتے ہوئے دیکھا۔ اب اوپر والی سند تو سلسلۃ الذہب ہے، امام مالک، نافع، عبداللہ ابن عمر، اچھی سند ہے، تحقیق کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ سب جانتے ہیں۔ اب سولمی کون ہے جو کہتا ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے؟ اب اس کی تحقیق ہوگی۔ اب سولمی جو کہتا ہے کہ میں نے امام مالک سے سنا ہے، سولمی کون ہے؟ تحقیق ہوگی۔ اب اگر پتہ نہیں چلا تو مجہول ہے، روایت مجہول ہو گئی، معلوم نہیں وہ سولمی ہے کون، کہاں کا رہنے والا ہے، نہیں ملا تو روایت مجہول۔ اور اگر معلوم ہو گیا کہ بنگلور کا ہے، اب تحقیق ہوگی کہ بنگلور میں سولمی نام کے کتنے لوگ ہیں اور یہ روایت کرنے والا کون ہے، اب چھان بین ہوگی، اس کے باپ کا نام کیا ہے جس نے روایت کیا ہے، اس کے باپ کا بھی نام معلوم ہو گیا تو اب تحقیق ہوگی کہ یہ صادق ہے کاذب ہے، جھوٹا یا سچا، معلوم ہو گیا کہ کاذب ہے، حدیث نہیں لی جائے گی، حدیث لی نہیں جائے گی، اور اگر معلوم ہو گیا کہ سچا ہے تو پھر تحقیق ہوگی، ٹھیک ہے سچا ہے، جھوٹا نہیں ہے، تو اب تحقیق یہ ہوگی کہ اس کا حافظہ تو خراب نہیں ہے، وہم تو نہیں کرتا ہے، حافظہ پکا ہے یا نہیں، یہ تحقیق ہوگی، اور اگر معلوم یہ ہو گیا کہ اس کا حافظہ خراب ہے، حدیث نہیں لی جائے گی، اور اگر معلوم یہ ہو گیا کہ اس کا حافظہ بھی صحیح ہے تو اب تحقیق ہوگی کہ امام مالک سے یہ روایت کرتا ہے، کیا یہ روایت امام مالک کے دوسرے شاگرد بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ اگر امام مالک کے دوسرے شاگرد یہ روایت نہیں کرتے تو حدیث شاذ ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ جو روایت کر رہا ہے امام مالک کے دوسرے شاگردوں کو بھی یہ روایت کرنی چاہیے،
تو یہ ہے حدیث کی مختصر سی تاریخ. ذرا علمی باتیں تھیں، شاید کچھ باتیں نہ سمجھ میں آئی ہوں. بہرحال یہ ایک اہم موضوع ہے، اس پر زیادہ سے زیادہ آپ سنیں، مطالعہ کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جی کیا کریں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز حاضرین جلسہ، اب الحمدللہ ہمارا یہ پروگرام اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. ابھی آپ نے تاریخ حدیث کے عنوان پر خطاب سن رہے تھے. اگر وقت ہوتا تو اور بہت سی باتیں آپ کے علم میں آتی. انشاءاللہ پھر دوبارہ کبھی اگر محفل سجی تو اس موقع پر بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کی جائیں گی. اور حدیث تشکر سے قبل دو اہم اعلانات ہیں، سماعت فرمائیں. کہ جس طریقے سے بتایا گیا کہ انشاءاللہ العزیز سمجھ ہاؤس میں یعنی 6 تاریخ کو یعنی ٹھیک 4 بجے یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے، جس میں یعنی بالخصوص مسلمان اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ سے ملاقات کرنے کے لیے تشریف لائیں. اور دوسرا اہم اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان دن بدن دوسرے معاملات کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں. تو ہمارے یہ مرکزی مسجد اہل حدیث چامار کے مؤسس امام شریف کے یعنی پڑ پوتے محمد ہدایت اللہ شریف صاحب کے نواسے محمد مدثر شریف نے حال ہی میں ایک بہترین کارنامہ انجام دیا، جس کو سارے اخبارات میں پڑھنے والے یا نیوز میں دیکھنے والوں نے دیکھا کہ ایک ہوائی جہاز کا ایک ماڈل تیار کیا، جسے میڈیا نے بڑی خوب شہرت دی. اور کم سن مسلم نوجوان کا بہترین تعارف BBC کے ذرائع سے بھی پورا کیا گیا. اگر وہ یعنی ہمارے مدثر صاحب اگر موجود ہوں تو وہ آئیں، اگر نہ آئیں تو کم از کم ان کے نانا جناب ہدایت اللہ شریف صاحب ہیں تو وہ آئیں. آج جمعیت علماء حدیث کی جانب سے ان کو وہ انعام نوازا جا رہا ہے. الحمدللہ ایسے ہی انعامات ہم دن بدن مسلم طلباء جو ایسے کارنامے انجام دیں گے ان کی ہمت افزائی کے لیے ہم پیش کریں گے. اب ہمارے صدر جلسہ مولانا عبد الوہاب جمعی صاحب حفظ اللہ کے ہاتھوں یہ انعام ان کے نانا ہدایت اللہ شریف کو دیا جائے گا. اب آخر میں میرے پاس وہ دعوت نامہ ہے، مولوی عبد القیوم صاحب حدیث اور ضروری اعلان یہ ہے کہ اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں جن احباب نے وقت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ، مال کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ جو ہمارا تعاون کیا، ہم سب کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں کہ الہ العالمین آپ کے مال میں، آپ کی کمائی میں، آپ کی عمر میں ترقی عطا فرمائے اور ایسے ہی دینی کام میں آگے بڑھ کر ہمیں ساتھ دینے والا بنائے. اور اس پر حدیث تشکر مولوی عبد القیوم ہماری حفظ اللہ پیش فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامد المصلی اما بعد. محترم صدر جلسہ، علماء اکرام، مہمانان اعزام اور سامعین اکرام، پردہ نشین خواتین امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم علماء اہل حدیث بنگلور سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر بجا لاتے ہیں، جس کی توفیق اور اس کی نصرت سے ہم نے یہ عظیم الشان کانفرنس انعقاد کی. اور ہم ان علماء حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے اس کانفرنس کا خطاب کیا، خصوصاً مولانا جلال الدین صاحب قاسمی حفظہ اللہ اور مولانا عبد الوہاب صاحب جامع حفظہ اللہ کا، جنہوں نے سفر کی صعوبتیں برداشت کر کے اپنا قیمتی وقت اس کانفرنس میں نظر کیا. اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں مزید ترقی عطا فرمائے. اور ہم ان معاونین اور محترمین کا بھی مشکور ہیں جنہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد کے لیے ہر قسم کا تعاون دیا. اللہ تعالیٰ ان کے اس کار خیر کو قبول فرمائے اور انہیں جزائے خیر دے. اور ہم ان سامعین اور خواتین امت کے بھی مشکور ہیں جنہوں نے اس کانفرنس میں پورے جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا اور پورے صبر اور ضبط کے ساتھ اس کانفرنس کے علماء حضرات کے خطاب کو غور سے سنا. اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب کبھی ہمارے اس قسم کے دینی اجتماع ہوں گے اس میں ضرور شرکت فرما کر ہمارا حوصلہ بڑھائیں گے. اور آخر میں
हम उन मसाजिद के जिम्मेदारान की मुतशक्किर हैं जिन्होंने हमारे इस कॉन्फ्रेंस के निकात का वक्तन फवक्तन ऐलान करके सामईन इकराम को यहाँ पर जमा फरमाया। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिर दुआना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इख्तितामी दुआ